بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن غیر واسطہ لا حول ولا قوة الا بالله ولا 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 حول ولا قوة الا بالله. چلو وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں وہ 5 قسم کے ہیں. ان میں سے پہلی قسم کا نام ہے حروف جر، حروف جارہ یہ نام ہے، اور وہ 17 ہیں. کام ان کا یہ ہے کہ وہ جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کو جر دیتے ہیں. دوسری قسم ہے 5 قسموں میں سے حروف مشبہ بفعل یہ نام ہے، وہ 6 ہیں. انا، انا کا انا، لا کنا، لیتا، لا اللہ. کام ان کا یہ ہے جملہ اسم یا خبریہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں. یہ کام کرنے کے بعد ان کے نام بدل جاتے ہیں. انا زیدن قائم، زیدن اسم انا، قائم خبر انا، انجی اور باقی بھی 5. آگے ان کے معنی بیان کیے تھے. تیسری قسم 5 قسموں میں سے نام ہے ما لا مشبہتان بلیسا. یہ بے عربی والی بے، فارسی ہوئے تے بل ایسا. یہ نام ہے، کتنے ہیں؟ 2 ہیں، ما اور لا. ان کا عمل کیا ہے؟ ان کا عمل ہے لیسا والا. جی لیسا کیا عمل کرتا ہے وہ بات آگے آ رہی ہے کہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں. ما زید قائما، لا زید قائما. پھر نام بدل گئے، زید اسم ما، قائما خبر ما. چوتھی قسم ہے، اس کا نام ہے لا نفی جنس. کیا نام ہے؟ یہ نام ہے کتنے؟ 1. کون؟ لا. اس کا عمل کیا ہے؟ یہ آپ نے کل پڑھا ہے. اس کا عمل کیا ہے؟ اس کا عمل یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتا ہے. یہ جس جملے اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتا ہے اس کا مبتدا مضاف ہے یا مضاف نہیں. اگر مضاف ہے تو یہ پہلی صورت ہے کہ پھر کیا کرے گا؟ مبتدا کو نصب دے گا، خبر کو رفع دے گا. اور اگر اس کا مبتدا جس جملے پر داخل ہے وہ مضاف نہیں تو پھر وہ نکرہ ہے یا معرفہ. اگر نکرہ ہے تو پھر لا اور نکرے کے ساتھ تکرار ہے یا نہیں. اگر تکرار نہیں تو یہ دوسری صورت ہے. اس وقت اس کا عمل یہ ہے کہ مبتدا کو مبنی بر فتح بناتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے. اچھا جی، اگر اس کا اسم مضاف نہیں اور نکرہ ہے اور آگے لا اور نکرے کے ساتھ تکرار ہے تو وہ چوتھی صورت ہے جو بھی پڑھنی ہے. تیسری صورت کہ اس کا اسم مبتدا جو ہے جس پر داخل ہے وہ مبتدا نکرہ مضاف بھی نہیں، نکرہ بھی نہیں بلکہ معرفہ ہے. تو اس صورت میں ایک اور لا اور معرفے کے ساتھ تکرار ضروری ہوتا ہے اور لا کی چھٹی ہو جاتی ہے، لا عمل نہیں کرتا. ایک گلاں پڑھیاں نے کہ کوئی نہیں، دوبارہ بیان دیں جی. اب آخری صورت کیا بلا کہ لا جس جملے اسمیہ خبریہ پر داخل ہے اس کا جو مبتدا ہے وہ مضاف نہیں اور نکرہ ہے اور آگے ایک اور نکرے اور لا کے ساتھ تکرار ہے، کرنا نہیں ہم نے ہے، تو اس میں 5 وجہ جائز ہیں. اس میں وہ صرف وجہ پکانی ہے، باقی ان پر دلائل وہ انشاءاللہ اگلی کتاب میں. صرف وجہ پکانی ہے. بات سمجھی کہ نہیں؟
ایندا ترجمہ کل کیتا ہے وہ اگر بات دا آخری کہ کون سی کیتا پر سنا اگر بعد اور اگر بعد اس کے لا نکرہ مفرد اٹھا کم اگر بعد اس لا کے کل 50 باری ترجمہ پکوایا ہے جی اور اگر بعد اس اے لا نکرا معرفہ نہیں بتمو اس لا تو بعد جڑا مبتدا ہے ان دی گل ہے نکرا ہے یا معرفہ ہے مضاف ہے یا مضاف نہیں جی کل 13 باری پکوائی یہ گل یار اور اگر بعد اس لا کے نکرہ مفرد ہو مفرد کا کیا مطلب ہے کل پکوایا تھے مضاف نہ ہو ایتھے یہ مطلب ہے جی ایک مفرد ہوتا ہے بھی تثنیہ یا جمع نہیں یہاں اس کا مطلب ہے کہ مضاف نہیں جی اور اگر بعد اس لا کے نکرہ مفرد ہو تو جی تکرار نا ہو کہ مقرر ہو جو کہ مقرر جو ہو کہ مقرر ہو دوسرے نکرے کے ساتھ تو اس میں 5 وجہ جائز ہوں دیکھو بجا کہڑی نے جی مثلا آپ دیکھیں لا حول یہ حول مبتدا ہے کیا ہے مبتدا الا باللہ اس کی خبر ہے کیا ہے اللہ باللہ اس کی خبر ہے کس کی حول ان کی خبر کیا ہے اللہ باللہ وہ پوری ترکیب تو اصطلاح شرح میں تعامل میں نا یہ مبتدا نکرہ ہے اس پر لا داخل ہے اور آگے لا اور نکرے کے ساتھ اس کا تکرار ہے کون سا لا قوت ہے کہ کوئی نہیں پہلے سمجھو نا کہ حول مبتدا ہے الا باللہ اس کی خبر ہے اس پر لا داخل ہے تو یہ اس کا جو مبتدا ہے جملے کا وہ کیا ہے نکرہ ہے مضاف نہیں ہے نکرہ ہے اور ایک اور لا اور نکرے کے ساتھ تکرار ہے کون سا لا اور نکرہ لا قوت ہے کہ کوئی نہیں تو یہ وہ چوتھی صورت بن گئی چوتھی اب اس کو پڑھنے کی 5 صورتیں ہیں اس کو پڑھنے کی 5 صورتیں یہ جملہ سمجھ آیا پوری ترکیب شرح میں تعامل میں انشاءاللہ لا حول یہ حول مبتدا الا باللہ اس کی خبر ہے اور اس پر لا آگے یہ نکرہ ہے مضاف نہیں ہے اور آگے لا اور نکرے کے ساتھ اس کا تکرار ہے کون سا لا اور نکرہ دوسرا لا قوت اب اس میں جو 5 وجہ جائز ہے وہ یہ ہے کہ پہلا نکرہ یعنی جو مبتدا ہے اور دوسرا نکرہ دونوں مبنی بر فتح ہوں دونوں مثلا لا حول ولا قوت الا باللہ ہم نے جو پکایا ہوا وہ یہی پکایا ہوا ہے کہ دونوں جزے کیا ہیں کس طرح اے شاباش دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ دونوں جزے مرفوع تنوین کے ساتھ دونوں جزے مرفوع کس طرح لا حول ولا قوت الا باللہ تم الا باللہ آج ہوں پڑھا قانون لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اچھا جی یہ لا حول کیوں پڑھا ہے تو نے نون تنوین کے بعد حروف جر ملعون میں سے واو آ رہی ہے نون تنوین کو واو کیا واو کا واو میں ادغام کیا یہ مطلب ہے جی لا حول ولا قوت الا باللہ یہ دوسری صورت ہے تیسری صورت ہے پہلی جز یعنی پہلا نکرہ مبنی بر فتح دوسرا نکرہ مرفوع بتنوین تیسری صورت کیا ہے پہلا نکرہ مبنی بر فتح اور 2 نکرے ہو گئے ایک مبتدا تھا اور دوسرے کے ساتھ تکرار کی ہے 2 نکرے ہو گئے پہلا نکرہ مبنی بر فتح اور دوسرا نکرہ مرفوع تنوین کے ساتھ ہاں کس طرح لا حول ولا قوت الا باللہ الا باللہ چوتھی صورت یہ ہے کہ پہلا نکرہ مرفوع تنوین کے ساتھ دوسرا نکرہ مبنی بر فتح ہاں جی چوتھی صورت یہ ہے کہ پہلا نکرہ مرفوع تنوین کے ساتھ اور دوسرا نکرہ مبنی بر فتح کیسے
لا حول ولا قوة الا باللہ. پانچویں صورت یہ ہے کہ پہلا نکرہ مبنی بر فتح، دوسرا نکرہ منصوب تنوین کے ساتھ. پانچویں صورت یہ ہے کہ پہلا نکرہ مبنی بر فتح اور دوسرا نکرہ منصوب تنوین کے ساتھ. جس طرح لا حول ولا قوة الا باللہ. الا باللہ. یہ اتنی وجہ کیوں بنتی ہیں؟ دلائل آگے آئیں گے انشاءاللہ العزیز. ہاں جی بابا جی آنکھو نہ جی، 5 وجہ یوں بنتی ہیں، آنکھو نہ کچھ ارشاد فرماؤ نا جی، کمال ہے. 5 وجہ یوں بنتی ہیں کہ دونوں نکرے مبنی بر فتح، دونوں نکرے مبنی بر فتح، مثلا لا حول ولا قوة الا باللہ. ہاں اور دوسری صورت پہلا نکرہ مرفوع، دونوں نکرے مرفوع با تنوین، دونوں نکرے مرفوع با تنوین، مرفوع با تنوین، جیسے لا حول ولا قوة الا باللہ. تیسری صورت تیسری صورت پہلا نکرہ مبنی بر پہلا فتح، نکرہ مبنی بر فتح، دوسرا نکرہ مرفوع با تنوین، دوسرا نکرہ مرفوع با تنوین، جیسے لا حول ولا قوة الا باللہ. چوتھی صورت چوتھی صورت پہلا نکرہ اس تیسری کا الٹ، پہلا نکرہ مرفوع با تنوین، پہلا نکرہ مرفوع با تنوین، دوسرا نکرہ مبنی بر فتح. دوسرا نکرہ مبنی بر فتح. انج پکانا ہے انہاں نوں، مہربانی فرمانی ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. پانچویں صورت پہلا نکرہ مبنی بر فتح، دوسرا نکرہ منصوب با تنوین. پانچویں صورت پہلا نکرہ مبنی بر فتح، دوسرا منصوب با تنوین، دوسرا نکرہ دوسرا نکرہ منصوب با اے تنوین. ضمیراں نال مینوں نہیں میرا گزارا ہوندا، گل کھول کے کیتی، کچھ نہ کیتی، اونے اونوں آنے انہیں یہ نہ کیتا جی. سمجھ کو نہیں گل دی، تیرا فائدہ کہ میرا فائدہ، کرل جائے گل گول مول کر دی، تیرا نقصان ہے کہ میرا نقصان ہے جی. تیرا نقصان ہے استاد، نہ پڑھاں گے تو مردہ پھردا ہے بھی بندے تیار ہوندے سے نہیں تیار ہوں گے تو مرنا تو ہی ہے جی. ساڈے کہڑی پریشانی ہے جی؟ سان جو پریشانی ہوئے تو تو استاد جی آج توبہ کر کے صحیح پڑھنا لگ پئیے جی، نقشے نہ بدل جائے جی. چلو جی، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 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 لا حول ولا قوت الا باللہ. جیسے لا حول ولا قوة الا باللہ، اور 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 لا حول ولا قوة الا باللہ. پنجم حرف ندا. گل سمجھیا؟ تو یہ جو چوتھی قسم آئی اس کا نام کیا ہے؟ لا نفی جنس. لا اس کا عمل کوئی خاص نہیں ہے، تفصیل ہے. 4 صورتیں بنی ہیں. کیا بنی ہیں؟ 4 صورتیں بنی ہیں. بات سمجھی کہ نہیں؟ حاشیے پر لکھا ہوا ہے لا بیع فیہ ولا خلۃ، اس میں بھی یہ 5 صورتیں بن سکتی ہیں. کون سی؟ جب پڑھی ہے نا، کیا لکھا ہوا؟ لا، یہ وہ رفع والی صورت ہے، دونوں مرفوع. لا بیع فیہ ولا خلۃ، یہ پہلی صورت بن جائے گی. اس میں بھی 5 صورتیں جاری ہو سکتی ہیں. سمجھنے کے لیے ویسے قانون ہے کہ قرات متواترہ پڑھ سکتے ہو، باقی قراتاں پڑھ نہیں سکتے ہو جی. قانون ہے جڑی قرات متواتر ہے نا، انج تک قرآن پاک دی تلاوت کر سکی دی ہے، باقی نو سمجھا سکی دا، لیکن تلاوت کرن لگیا یا نماز پڑھان لگیا ان دی اجازت نہیں ہے جی. قانون ہے جی، سمجھیے. صرف قرات متواترہ دی اجازت ہے، وہ سب آنے جی. گل سمجھیا؟
وہ سب عشرہ تاؤں 7 متواتر تے 3 نال جڑے نے وہ مشہورہ نے تے 7 تے 3 دا نہیں ناٹک دا جی چلو جی اتام سبا عشرہ جی 17 نہیں ہے جی اگے بھائی پنجم حروف ندا ایشا بس جی وآ پنجست یا وآیا وحیا وآ وحمزہ مفتوحہ بس وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں وہ حروف جو 5ویں اور آخری قسم نام کتنے ہیں عمل کیا کرتے ہیں نام کتنے ہیں عمل کیا کرتے ہیں 5ویں قسم کا نام ہے حروف ندا نام کیا ہے یہ نام ہے کیا نام ہے اچھا جی کتنے ہیں 5 ہیں کتنے ہیں کٹ کے بخاؤ اے پین جی یا زبر الف یا الف زبر یا زبر الف یا ایا ہا زبر ہا یا زبر الف یا حیا الف زبر یا اے الف زبر حمزہ مفتوحہ کا کیا مطلب ہے یا ایا حیا اے ہاں بھی ساری گل آخ وہ حروف جو کہ کمال ہے وہ حروف جو کہ اسم میں عمل کرتے ہیں حروف ایک تو سیگے کمال زبان تے نہیں بچڑتے یار وہ کتنی قسم ہیں ان میں قسم 5 قسم ہیں 4 قسمیں آ گئی ہیں کہ کون نہیں آئی حروف جارہ 1 حروف مشبہ بافعل 2 مالا مشبہ تان بلیس 3 تے لا نفی جنس 4 تے 5ویں شروع کمال ہے یار 5ویں قسم کا نام ہے حروف ندا یہ پہلا مسئلہ آ گیا دوسرا کتنے ہیں وہ 5 ہیں وہ کون سے ہیں یا ایا حجا اے 5ویں قسم حروف ندا ہیں اور وہ 5 ہیں یا اور ایا اور حیا اور اے اور حمزہ مفتوحہ یہ مطلب حمزہ مفتوحہ ہاں جی 5ویں قسم حروف ندا اور وہ 5 ہیں یا ایا حجا اے اور حمزہ مفتوحہ جی 5ویں قسم حروف ندا اور وہ 5 ہیں یا ایا حیا اے اور حمزہ مفتوحہ جی وَإِن حروف منادا مضافہ بنسب کنند چون یا عبد اللہ ومشابہ مضافہ مشابہ دے پترا اسم فاعل ہے ومشابہ مضافہ اصل کیا ہے مشابہ مشابہن چل وقف کیتا جی چون یا طالعا جبلا وناکرہ غیر معین را چنانکہ اعما گوجد یا رجلا خود بیادی ومنادا مفرد معرفہ مبنی بر فتح بر علامت یہ لکھیا مبنی باشد بر علامت رفع چون یا زید و یا زیدان و یا مسلمون و یا موسیٰ و یا قاضی بس عبارت میں ککھ نہیں آئی دھیان کرو ہے حروف ندا کا عمل شروع ہے کیا 2 مسئلے آ گئے نام حروف ندا کتنے 5 وہ ہم نے پڑھ لیے ان کا عمل کیا ہے ان کا تو ایک بات مشترکہ پھر آگے تفصیل حروف ندا اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس میں عمل کرتے ہیں حروف ندا کیونکہ یہ اسم میں عمل کرنے والوں کی بات چل رہی ہے حروف ندا حروف ندا اس کی تفصیل سمجھیں یہ نا حروف ندا جس اسم پر داخل ہوتے ہیں نا اس کا نام ہے منادا کیا نام ہے اے نام پکونا ہے تاں گل بننی ہے یہ حروف ندا جس اسم پر داخل ہوتے ہیں نا
تو اس کا نام کیا بن جاتا ہے؟ منادا. کیا بن جاتا ہے؟ ندا. بھئی صد مارنے والے حرف تے جنوں صد ماریا گیا آواز دیا گیا بلایا گیا ندا کیا گیا ان دی عربی کو بندی کی منادا. جس اسم پر یہ داخل ہوتے ہیں اس کا نام کیا بن جاتا ہے؟ یہ ان کو منادا لے کے ٹرنا ہے. ان پہلے پکاؤ نا. جس اسم پر یہ حروف ندا اسم پر داخل ہوتے ہیں ان کا عمل یہ ہے کہ حروف ندا اس کا نام کیا بن جاتا ہے؟ منادا. کیا نام بن جاتا ہے؟ اب اس کا عمل سمجھیے کہ حروف ندا کا جو منادا ہے حروف یا وہ مضاف ہوگا یا وہ مشابہ مضاف ہوگا یا نکرہ غیر معین ہوگا یا معرفہ ہوگا جو کہ مضاف نہیں ہوگا. 4 صورتیں اس کے منادا کی. حرف ندا جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو جو ان کا منادا ہے یا وہ مضاف ہوگا یا مشابہ مضاف ہوگا یا نکرہ غیر معین ہوگا. کون؟ وہ منادا جس پر یہ داخل ہے. یا وہ منادا کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا جو مضاف نہیں ہے. کیا ہوگا؟ انج کر کے پھر سنو. ان کا عمل یہ ہے کہ جس اسم پر یہ داخل ہوتے ہیں اس کا نام ہے منادا. تو منادے کی 4 صورتیں ہیں. کس کی؟ کہ جس اسم پر یہ داخل ہیں وہ اسم یا تو مضاف ہوگا یا مشابہ مضاف ہوگا یا نکرہ غیر معین ہوگا یا معرفہ جو کہ مضاف نہیں جو کہ جی آخو نا صبر ہے. تو بڑی بات پہ حل نا حروف ندا کمال ہے بھائی. حروف ندا جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کا نام ہے منادا. وہ منادا 4 حال سے خالی نہیں ہوتا. منادا 4 حال سے خالی نہیں ہوتا. کدے چاہ بسکٹ پیندا ہے صرف. ہاں یا مضاف ہوگا یا مشابہ مضاف ہوگا یا نکرہ غیر معین ہوگا یا معرفہ ہوگا جو مضاف نہیں ہوگا. ہاں جی کیا کہ حروف ندا جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کو منادا کہتے ہیں. منادا کی پھر 4 صورتیں ہیں. منادا یا مضاف ہوگا یا مشابہ مضاف ہوگا یا نکرہ غیر معین ہوگا یا معرفہ ہوگا مضاف جو کہ مضاف نہیں ہے یا معرفہ ہوگا جو کہ مضاف نہیں ہے. پھر آخ بھائی حروف ندا جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کو منادا کہتے ہیں. اور منادا کی پھر 4 صورتیں ہیں. شاباش. منادا یا مضاف ہوگا یا مشابہ مضاف ہوگا یا نکرہ غیر معین ہوگا یا معرفہ ہوگا جو کہ مضاف نہیں ہے. 4 صورتیں آ گئی. کتنی؟ 4. دھیان فرماؤ. منادے کی پہلی 3 صورتیں کہ منادا مضاف ہو یا منادا مشابہ مضاف ہو یا منادا نکرہ غیر معین ہو. ان تینوں صورتوں میں حروف ندا منادا کو نسب دیتے ہیں. پہلی 3 صورتیں منادا مضاف ہو یا منادا مشابہ مضاف ہو یا منادا نکرہ غیر معین ہو. ان تینوں صورتوں میں حروف ندا منادا کو نسب دیتے ہیں. یہ عمل ہے ان کا. یہ ان کا 4تھی صورت فرض کریں. ہاں جی منادا کی پہلی 3 صورتیں یعنی منادا مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معین ہو. ان تینوں صورتوں میں حرف ندا منادا کو نسب دیتے ہیں. ان تینوں صورتوں میں حرف ندا منادا کو نسب دیتے ہیں. نسب کیسی؟ وہ آپ نے 16 قسمیں پڑھی ہیں. جن پر نسب لفظاً آتی ہے لفظاً آئے گی. جن پر حرکت آتی ہے حرکت آئے گی. جن پر حرف آتا ہے حرف آئے گا. جن کی نسب تقدیری ہوتی ہے تقدیری آئے گی. آپ نے وہ تفصیل پڑھی ہے 16 قسموں کی. بھول بھل گئی
اچھا جی استاد اخوائی رکھ تیری مہربانی اڈے والا تو کھاتا کہیں نہیں ہے جی پہلی 3 صورتیں منادا یا مضاف ہوگا اور یا شا کونی ہوں یاد گئی کہ منادا مضاف ہو منادا مضاف ہو اور منادا مشابہ مضاف ہو اور منادا مشابہ مضاف ہو اور منادا نکرہ غیر معین اور ہو منادا نکرہ غیر معین ہو ان تینوں صورتوں میں ان تینوں صورتوں میں حرف ندا حرف ندا منادا کو نسب دیتے ہیں تیرا کمال ہے یار پہلی پہلی 3 صورتیں پہلی 3 صورتیں کون سی منادا مضاف ہو منادا مشابہ مضاف ہو منادا نکرہ غیر معین ہو ان تینوں صورتوں میں ان تینوں صورتوں میں حروف ندا اسم کو نسب دیتے ہیں منادا کو نسب دیتے ہیں آخی چھوڑا کی گل بڑا پہلی 3 صورتیں منادا مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ ہو غیر معین ان 3 صورتوں میں نکرہ ہو غیر یا نکرہ غیر معین ہو انجانا ہے نکرہ غیر معین ہو ان 3 صورتوں میں تینوں صورتوں میں حرف ندا منادا کو نسب دیتے ہیں منادا کو آگے بڑھا کیا کہتا ہوں جی گل سمجھی گا کوئی نہیں اب ایک ایک کر کے مثال سمجھیں رسول اللہ میں پاک لفظ رسول مضاف ہے کہ کوئی نہیں رسول اللہ میں لفظ رسول اس پر اگر یا آئے تو کس طرح پڑھیں گے یہ لام کو نصب کون دے رہا ہے شابہ سے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ مضاف ہے کہ کوئی اوپر یا ہے تو کس طرح پڑھیں گے نبی اللہ رحمت اللہ کل سمجھیے نبی الرحمت ہاں کل سمجھیے عبد اللہ عبد مضاف ہے کیا بنے گا عبد الخالق عبد الکریم اے شابہ سے غلام رسول اے شابہ سے عبد النبی اے شابہ سے پلے بے کا کوئی نہیں یہ مثالیں کن کی دی ہیں مضاف کی چلو جی مشابہ مضاف سمجھے وہ کیا ہوتا ہے مضاف نو جانتے ہو کہ کوئی نہیں وہ تھوڑا پرانا سنگتی ہے کون مضاف مشابہ مضاف کیا ہوتا ہے حاشیے پر لکھا ہوا ہے جی سنو مشابہ مضاف اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس طرح مضاف مضاف الیہ کے بغیر پورا نہیں ہوتا اسی طرح جو اسم دوسرا اسم ملائے بغیر پورا نہ ہو اس کو مشابہ مضاف کہتے ہیں اس کو تمہیں اپنے ابے طرح ڈھلا جائیں جی سمجھ آئے نا جی اب ڈھلے ہونے میں کی ہے ابے طرح تمہیں چاچے طرح یہ جب جب کرنا ہے جی مطلب جی مشابہ مضاف اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس طرح مضاف بغیر مضاف الیہ کے پورا نہیں ہوتا اسی طرح جو اسم بغیر دوسرے اسم کے ملائے کے پورا نہ ہو آپس میں ان کی اضافت نہ ہو لیکن دوسرے اسم کے ملائے بغیر اس کو کیا کہتے ہیں کیڑی شے وچ مشابہ ہو گیا دوجے اسم نو ملانے وچ تاں دا مطلب سمجھ آنا ہے جی گل سمجھیا اے مطلب کیا کیا ہے مشابہ مضاف یہ ہے مشابہ مضاف اس اسم کو کہتے ہیں مشابہ مضاف اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس طرح مضاف کے ساتھ جس طرح مضاف بغیر مضاف الیہ کے جس طرح مضاف بغیر مضاف الیہ کے پورا نہیں ہوتا اسی طرح جو اسم دوسرے اسم کے ملائے بغیر پورا نہیں ہوتا اس کو مشابہ مضاف ایک بار پھر آپ اونچی اونچی جی مشابہ مضاف اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس طرح مضاف مضاف الیہ کے بغیر پورا نہیں ہوتا اسی طرح وہ اسم جو دوسرے اسم کے ملائے بغیر پورا نہ ہو اس کو مشابہ مضاف ایک بار پھر آج دے جرا جنیاں واریاں کے پیسے گنی رکھی جی ہوں مشابہ مضاف اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس طرح مضاف بغیر مضاف الیہ کے پورا نہیں ہوتا اسی طرح وہ اسم
جو کہ دوسرے اسم کے ملائے بغیر پورا نہ ہو اس کو مشابہ مضاف کہتے ہیں. آخو مولی گجراتی بیٹا فرنیچر کی دکانیں اتنے 700 بنیا پہ جن مرضی بیڈ بنوائی تو جی. مشابہ مضاف وہ اسم ہوتا ہے کہ جس طرح مضاف بغیر پورا نہیں ہوتا. اس طرح وہ اسم جو کہ دوسرے اسم کے ملائے بغیر پورا نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشابہ مضاف کہتے ہیں. ہاں جی آقا بلا مولوی میاں والی کیویں مشابہ مضاف وہ اسم ہوتا ہے جس طرح مضاف الیہ کے بغیر پورا نہیں ہوتا. اس طرح وہ اسم جو بغیر کسی دوسرے اسم کے ملائے پورا نہ ہو اس کو مشابہ مضاف کہتے ہیں. اس کی مثال دیکھیں. مثال ہے طالعن. طالعن کا معنی ہے چڑھنے والا. کیا معنی ہے؟ اب جب تک دوسری شے کا ذکر نہ کریں گے اس کا معنی سمجھ نہیں آتا. کس شے پر؟ تو آگے ذکر کیا جابالن. طالعن جابالن پہاڑ پر. اب اس کے اوپر یا آ جائے تو یہ جو طالعن ہے یہ مشابہ مضاف ہے. یہ کیوں؟ یہ ایسا اسم ہے جو دوسرے اسم کے ملائے بغیر اس کا معنی پورا نہیں ہوتا. سمجھ آئی یا؟ تو کس طرح پڑھیں گے پھر اس کو؟ یا طالعن جبلن. یا جبلن. جبلن کیوں منصوب ہے اس کی بات یہاں نہیں ہو رہی. وہ بات آگے آنی ہے وہ اور چیز ہے. بات طالعن کی ہو رہی. طالعن کو نسب کس نے دی ہے؟ کیونکہ یہ نکرہ نا یہ کیا ہے؟ یہ مشابہ مضاف ہے کہ کوئی نہیں. اس لیے کہ یہ جب تک اس کے ساتھ دوسری شے جس پر وہ چڑھ رہا ہے ذکر نہ کریں تو معنی سمجھ نہیں آتا جی. تو لہذا یہ بھی کیا ہے؟ منصوب ہے. کیا ہے؟ نسب کس نے دی ہے؟ یا ایسا. بس سوال ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ معرفے کی جو قسمیں آپ نے پڑھی ہیں 3.5 7 واہ بے واہ. 7 قسموں میں سے آپ نے ایک پڑھا ہے معرفہ بندا. کسی اسم نکرے پر حروف ندا میں سے کوئی آ جائے تو وہ نکرہ کیا بنتا ہے؟ تو یہ حروف ندا جب داخل ہوں گے تو وہ نکرہ غیر معین تو نہیں رہے گا. کیا بن جائے گا؟ یہ جو تیسری قسم بنا رہے ہیں کون؟ جب حروف ندا آئیں گے تو کیا بن جائے گا؟ حالانکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کو؟ نکرہ. اس لیے وہ وضاحت کی ہے. دیکھیں نبینا آدمی جب روڈ پہ کھڑا ہوا ہو تو وہ جو آواز دیتا ہے اگر اندہ اپنا کوئی پتر بھرا چاچا ہوگا تو پھر تو ٹھیک ہے. وہ گاموں کی تو دفعہ ہیں وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جڑا عام نبینا کھڑا ہے وہ جڑا آواز دے رہا ہے کسی خاص بندے نو یا بلا تعین جی. مثلا وہ آواز دے وے یا رجلن خذ بیدی او بندیا میرا ہاتھ پکڑی کی خاص بندہ مراد ہے. تو یہ پھر نکرہ کیا ہوا؟ تو حروف ندا کے داخل ہونے سے نکرہ معرفہ بنتا ہے بشرطے کہ وہ نکرہ غیر معین نہ ہو. یعنی کوئی نبینا اس کو نہ بولے. تو جب نبینا بولے گا نا کیا او اللہ نے بندیا تو مراد کوئی کہ خاص تو کوئی پھر کی ہویا؟ معرفہ تو وہ ہوتا ہے جو کس پر دلالت کرتا ہے؟ شے معین پر. تو یہ کوئی تو اب یہ یا رجلن خذ بیدی میں جب نبینا کہے گا تو یہ نکرہ کون سا ہے؟ نکرہ غیر معین. تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ تو رجل کو نسب کس نے دی؟ اے شاباش. تو پہلی 3 صورتیں کہ نکرہ منادا مضاف ہو یا منادا مشابہ مضاف ہو یا منادا نکرہ غیر معین ہو تو تینوں صورتوں میں حرف ندا ان کو نسب دیتا ہے. کس کو؟ منادا کو. تو منادا کے منصوب ہونے کی 3 صورتیں ہیں. منادا کے کون سی؟ منادا مضاف ہو, منادا مشابہ مضاف ہو اور منادا نکرہ غیر معین ہو. اے شاباش. گل سمجھی کہ نہیں؟ چل ہوں من کر اس طرح پھر اگلی گل بعد پڑھ دیں.
چلو جی، اور یہ حروف منادا مضاف کو اتنے پہلے گل پکانی ہے کہ جدوں اے اسم تے داخل ہون تو کی نام بنتا ہے؟ منادا۔ بولنے والے کو منادی کہتے ہیں، بولنے والے کو، تے جنوں سد مارے ہیں انہوں منادا کہتے ہیں۔ تے ان حرفاں دا کی نام ہے؟ حروف ندا۔ اور یہ حروف منادا مضاف کو منصوب کرتے ہیں، نسب دیتے ہیں، جنہیں مانا کرو ایک جیسے یا عبداللہ ہے، اس میں جلالت کو جار کیوں ہے؟ اللہ ہی۔ اچھا جی، تو عبدہ کو نسب کس نے دی؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ منادا مضاف کو منصوب کرتے ہیں جیسے یا عبداللہ، اور مشابہ مضاف کو کیا کرتے ہیں؟ جیسے یا طالعن جبلن، اے چڑھنے والے پہاڑ پر، یہ معنی ہے اس کا جی۔ اور نکرہ غیر معین کو، اور پیچھے یہ حروف منادا مضاف را و مشابہ مضاف را و نکرہ غیر معین را با نسب کنند، واری واری تنہ نہ لانا ہے، سمجھی جے؟ ان تینوں کو کیا کرتے ہیں یہ؟ ان مثال نکرہ غیر معین دی، بے سوال ہے کہ نکرہ جب حروف ندا آئیں گے وہ تو معرفہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے جیسا کہ نبینا کہے یا رجلن خذ بیدی، جی آدھے نے کراچی میں کوئی نبینا بندہ منگتا پیا سی اس طرح تلی کر کے، تو تلی تے پیسے سن تو کسے بندے تو چک لے، تو اس آخیا حاجی صاحب میرے پیسے واپس کر دیو، اور بندہ واپس آ کے اس آخیا تین کے پتا میں حاجی، اس آخیا کم حاجی والا کیتا ہی۔ چل بھائی، اور یہ حروف منادا مضاف کو نسب دیتے ہیں جیسے یا عبداللہ ہے، اور مشابہ مضاف کو نسب دیتے ہیں جیسے یا طالعن جبلن، اور نکرہ غیر معین کو نسب دیتے ہیں جیسے نابینا کہے یا رجلن خذ بیدی۔ ہاں بشابہ بات ہوا۔ اور یہ حروف منادا مضاف کو نسب دیتے ہیں ایک جیسے یا عبداللہ، اور مشابہ مضاف مشابہ بیڑے اسم فعل شابہ یشابہ مشابہتن فہو مشابہن، اور مشابہ مضاف کو نسب دیتے ہیں۔ صرف کس بات سے بڑی ہوتا ہے؟ صرف کی غرض کی ہے، لفظی غلطی سے لکھا نہیں قانون کے بریکٹ صرف ترجمہ ہوتا پکانا سی نہیں، وہ تو سناؤں عربی پر ہیں جی انہوں نے مہربانی فرماؤ نا جی، بس گئے پر وہ تو کم از کم صحیح بولو جی۔ اور مشابہ مضاف کو نسب دیتا ہے، دیتے ہیں جیسے یا طالعن جبلن، اور شابہ اور نکرہ غیر معین کو نسب دیتے ہیں، ہاں جیسے جیسا کہ نبینا کہے یا رجلن خذ بیدی، اے مرد پکڑ تو میرا ہاتھ۔ آگے جی چوتھی قسم رہ گئی ہے، منادا معرفہ ہو اور مضاف نہ ہو، یہاں لکھا نا مفرد، اور منادا مفرد معرفہ، مفرد کا معنی ہے مضاف نہ ہو، منادا مضاف نہ ہو اور معرفہ ہو، منادا معرفہ ہو، تو اس صورت میں منادا مبنی ہوتا ہے رفع کی علامت پر، اس صورت میں منادا مبنی ہوتا ہے رفع کی علامت پر، یعنی اس پر جس قسم کا رفع آ سکتا ہے نا اسی قسم کے رفع پر وہ مبنی ہوگا، کیونکہ رفع پیش بھی ہوتی ہے، رفع الف بھی ہوتا ہے، رفع واو بھی ہوتی ہے، اور رفع پیش تقدیری بھی ہوتی ہے، رفع واو تقدیری بھی ہوتی ہے، یاد ہے کہ بھول گئے؟ اچھا جی سنو جی، چوتھی قسم منادا مضاف نہ ہو اور معرفہ ہو، منادا پھر آخنا
قسم منادا معرفہ ہو اور مضاف نہ ہو، مضاف نہ ہو، مضاف نہ ہو معرفہ ہو۔ پھر آگنا، چوتھی قسم منادا مضاف نہ ہو معرفہ ہو۔ تو اس صورت میں منادا مبنی ہوتا ہے رفع کی علامت پر، تو اس صورت میں منادا مبنی ہوتا ہے رفع کی علامت پر۔ رفع کی علامت پر 8 قسماں پڑھیاں نا مبنی دیاں، انہاں وچ یہ تو کون نہ پڑھیا، یہ وہ نے جڑا راہ جاندے مبنی بن جاندے نے، راہ بھائی یا دے تھلے آئے تو مبنی بن گئے، یا پڑھیں گے تو پھر موجاں ہو گئی ہیں جی، یہ عارضی مبنی ہوندے نے، کی ہوندے نے؟ عارضی مبنی جی۔ ہاں جی، کیا کہ چوتھی قسم منادا مضاف نہ ہو اور معرفہ ہو، جی، تو اس کا تو اس صورت میں منادا مبنی ہوتا ہے رفع کی علامت پر۔ تو اس صورت میں منادا مبنی ہوتا ہے رفع کی علامت پر۔ ہاں بھائی، چوتھی صورت ہے منادا مضاف نہ ہو معرفہ ہو، تو اس صورت میں منادا مبنی ہوتا ہے، منادا مبنی ہوتا ہے بابا جی دھیان فرماؤ، ہاں جی، رفع کی علامت پر، رفع کی علامت پر۔ رفع کی علامت تو پر۔ رفع پڑھے ہیں نا پیچھے، رفع پیش بھی ہوندی ہے، رفع تسنیہ وچ الف ہوندا ہے، رفع جمع مذکر سالم وچ واو ہوندی ہے، کہ کوئی نہیں گل یاد اسماء ستہ مکبرہ وچ رفع واو ہوندی خاص صورت وچ، تے رفع تقدیری بھی ہوندا ہے، پھر تقدیری پیش بھی ہوندی، تے تقدیری جمع مذکر سالم مضاف یا ضمیر متکلم والوں تے رفع تقدیری واو ہے جی، ہے یاد کہ کوئی نہیں؟ آخو جی یاد نہیں جی، ہے شاباش ہے۔ ہاں جی، کیا کہ چوتھی صورت، چوتھی صورت ہے کہ منادا مضاف نہ ہو اور معرفہ ہو، تو اس صورت میں منادا مبنی ہوتا ہے رفع کی علامت پر۔ اگر وہ مفرد منصرف صحیح ہے تو مبنی ہوگا کس پر؟ اس پر آخر میں کیا ہوگا؟ ضمہ ہوگا، کیا ہوگا؟ اور اگر وہ تثنیہ ہے تو پھر مبنی ہوگا کس طرح؟ الف پر۔ اور اگر جمع مذکر سالم ہے تو مبنی ہوگا، اور اگر اسم مکسور یا اسم منقوص ہے تو مبنی ہوگا ضمہ تقدیری کے ساتھ، مبنی ہوگا۔ اب ساری مثالیں دیکھیں اس کی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کائنات دی ٹھنڈک محمد، یہ مضاف ہے، معرفہ ہے۔ اس میں جلالت اللہ، یہ مضاف ہے، معرفہ ہے، علم ہے نا، کس طرح پڑھے گا؟ رفع ندا آ گیا تو اے شاباش ہے۔ تے صدیق آپ کا جو نام ہے، تے فاروق، تے عثمان، تے علی، اور رفع صرف پڑھنا ہے، تنوین کوئی نہیں۔ یا حسن، نہ حسن ہو تو یا حسنو، حسین ہو تو اچھا جی، تے جڑا نا جی اچھا جی غوث ہو تو یا غوث ہو، سمجھ آئیے جی؟ اے شاباش۔ اس طرح مثال دی ہے زید کی، کس طرح پڑھے گا؟ دیکھو پر شابا، اور زیدان اگر ہو تو مسلمون ہو تو موسیٰ، قاضی۔ پہلی مثال ہے رفع ہے ضمہ لفظی کے ساتھ، دوسری مثال ہے رفع ہے الف لفظی کے ساتھ، تیسری مثال رفع ہے واو لفظی کے ساتھ، تیسری مثال اور تیسری چوتھی اور پانچویں مثال ایک اسم مکسور کی ہے اور ایک اسم منقوص کی ہے، دونوں کا رفع تقدیری ہوتا ہے کہ کوئی نہیں؟ اسم مکسور اسم منقوص میں فرق ہے نسبی حالت میں، کہ اسم منقوص کی نسبی حالت فتح لفظی کے ساتھ ہے، مکسور کی وہ بھی تقدیری ہے، باقی دونوں کی رفعی اور جری حالت کیا ہے؟ تقدیری ہیں جی۔ اس لیے 5 مثالیں دی ہیں، یا زیدو، یا زیدان، یا مسلمون، یا موسیٰ، یا قاضی۔ گل سمجھیے؟ ہاں جی، جیسے یا زیدو، تو یہ کیا ہے؟ مبنی ہے یہ مبنی ہے رفع کی علامت پر، یعنی مبنی ہے ضمہ لفظی کے ساتھ، یہ مبنی ہے رفع کی علامت پر یعنی ضمہ لفظی کے ساتھ۔ شابہ، یا زیدان، یہ مبنی ہے الف لفظی کے ساتھ، لفظی کے ساتھ، یعنی رفع اس کا الف کے ساتھ ہے، تثنیہ لفظی کے ساتھ ہے۔ اور مسلم یا مسلمون میں یہ مبنی ہے واو، واو لفظی کے ساتھ، اور یا موسیٰ یا قاضی یہ دونوں مبنی ہیں ضمہ تقدیری کے ساتھ۔
تو وہی قانون بیان کیا ہے کہ منادا مضاف نہ ہو معرفہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے رفع کی علامت پر. اے شاباش. چلو جی. اور منادا مفرد کیا مطلب مفرد؟ معرفہ کیا ہوتا ہے؟ یہ منادا مبنی ہوتا ہے رفع کی علامت پر. رفع دے ظہور دیا کئی صورتاں نے، ضمہ لفظی، ضمہ تقدیری، الف لفظی، باؤ لفظی، باؤ تقدیری، کہ کوئی نہیں جی. اے شاباش. جیسے یا زیدو منع کرو. اور منادا مفرد معرفہ مبنی اتلے نکا جا لکھ چھڑنا بغیر مطلب بعد لکھ رہا جی کوئی نہ کوئی. مبنی ہوتا ہے رفع کی علامت پر. ہاں. جیسے یا زیدو اور یا زیدان اور یا مسلمون اور یا موسیٰ اور یا قاضی. ہاں جی. اور منادا مفرد معرفہ مبنی ہوتا ہے رفع کی علامت پر. جیسے یا زیدو، یا رجلان، یا زیدان، یا مسلمون، یا موسیٰ، یا قاضی. یا قاضی. پانچویں قسم ہیں حروف ندا اور وہ 5 ہیں یا ایا حیا اے ا. یہ حروف جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کو منادا کہتے ہیں. تو منادا کی 4 صورتیں ہیں. منادا مضاف ہوگا یا مشابہ مضاف ہوگا یا نکرہ غیر معین ہوگا. ان تینوں صورتوں میں حروف ندا منادا کو نسب دیتے ہیں. چوتھی صورت منادا مضاف نہ ہو اور معرفہ ہو. اس صورت میں منادا مبنی ہوتا ہے علامت رفع پر. کوئی پلے پئی گل کے کوئی نہیں ہے. اے شاباش سے اگے بنا کے اے و حمزہ برائے نزدیک است و حیا برائے دور و یا عام است. مسئلہ بیان کرتے ہیں، 5 حرفوں کا معنی بیان کرتے ہیں. 5 حرفوں کا معنی کہتے ہیں کہ بندہ نیڑے ہوگا نا، نیڑے انہوں سد مارنا ہوگا نا اوئے تے پھر عربی وچ اے تے آ بولی دے. اے منادا قریب ہوگے تے کہڑے لفظ بولی دے نے؟ اے سد مارنے دے لفظ نے. کیا کرنے دے؟ سد مارنے دے. اگر منادا نزدیک ہو تو پھر کون سے لفظ استعمال ہوتے ہیں؟ اے زیدو، ا زیدو. انہاں میں دیونا مبنی پر ضمہ ہونا کون نہیں ہونا کہ کلی یہ نہیں ہونا ہے. 5 نال ا زیدو، اے زیدو. اور اگر منادا دور ہو تو پھر یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں ایا زیدو، حیا زیدو، کیونکہ دوروں لمبی آواز کرنی پوندی ہے. گل سمجھی آپ؟ اور یا جو ہے یہ عام ہے. یا منادا نزدیک کو بھی یا کے ساتھ بلا سکتے ہیں، منادا دور کو بھی یا کے ساتھ آواز دے سکتے ہیں. یا کیا ہے؟ نزدیک والوں کو بھی آواز دے سکتے ہیں، یا کے ساتھ اور دور والوں کو بھی. ہاں اے مطلب ہے. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ یا کیا ہے؟ عام ہے. یا عام ہے. ہاں جی. آخو نا. منادا اگر نزدیک ہو تو اسے اے اور آ کے ساتھ آواز دیں گے. شابہ. اور اگر دور ہو تو اجا اور حیا کے ساتھ. اور یا جو ہے یہ عام ہے. منادا بعید کو بھی یا کے ساتھ آواز دے سکتے ہیں اور منادا قریب کو بھی. گل سمجھیے جی. چلو جی. یا جو ہے یہ عام ہے. یہ منادا قریب کو بھی یا کے ساتھ ندا کر سکتے ہیں ندا کر سکتے ہیں اور منادا بعید کو بھی اس کے ساتھ ندا کر سکتے ہیں. سمجھائیے؟ قریب کو بھی اور بعید کو بھی. تو یا کیا ہے؟ عام ہے. قریب کے لیے بھی ہے اور بعید کے لیے بھی ہے. جان کے اے اور حمزہ نزدیک کے واسطے ہیں. یعنی منادا قریب نو آواز مارنی ہوئے تے اے تے آ. اور ایا اور حیا دور کے واسطے. منادا بعید ہو تو پھر اس کو کیا کس لفظ سے بلاتے ہیں؟ اور یا
ہے. جان تو اے اور حمزہ نزدیک کے واسطے ہیں، اور اجا اور حجا دور کے واسطے، اور یا عام ہے. یا عام ہے. عام ہے. جان چونکہ اے اور حمزہ نزدیک کے واسطے ہے، اور ایا اور حجا دور کے واسطے، اور یا عام ہے. لا نفی جنس ہے نا، ان میں سے پکا لینا ہے، مہربانی فرمانی ہے. تو اس کی چوتھی قسم پڑی ہے کہ جب کیا ہو، وہ مبتدا کا جو مبتدا ہے وہ نکرہ ہو، مضاف نہ ہو، اور آگے نکرے اور لا کے ساتھ تکرار ہو، تو اس میں 5 وجہ جائز ہیں. کیا ہیں؟ 5 بجے جائز ہے. اچھا جی، تھوڑا جا دھیان فرماؤ حضرات. ان میں سے حروف جارہ جو ہیں وہ مفرد میں عمل کرتے ہیں. کس میں؟ اور حروف ندا بھی مفرد میں، یعنی ایک اسم نو حروف جارہ ایک قسم نو کی کرتے ہیں، ایک قسم نو کلے نو، اور حروف ندا بھی ایک قسم نو کی کرتے ہیں، نسب دیندے ہیں. حروف مشبہ بالفعل پورے جملے میں عمل کرتے ہیں. ما لا مشبہ تان بالایسا بھی پورے جملے میں عمل کرتے ہیں. لا نفی جنس بھی پورے. کو نہیں پڑھی، گل بھول گئی ہے، صرف نے گل دسن لگا وہاں کہ ان میں 2 جو ہے نا وہ ایک اسم میں عمل کرتے ہیں اور 3 جملے میں عمل کرتے ہیں. حروف مشبہ بالفعل دونوں جزوں میں عمل کرتے ہیں کہ مبتدا کو کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں اور خبر کو. ما لا مشبہ تین کیا کرتے ہیں؟ مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور نصب خبر کو نصب دیتے ہیں. اور لا نفی جنس کی جو پہلی 3 صورتیں ہیں ان میں سے کیا کرتے ہیں؟ مثلا پہلی صورت جو اکثر ہے کیا کرتے ہیں؟ نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے. تو یہ 3 قسمیں جو ہیں یہ جملے میں عمل کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ اور حروف جارہ اور حروف ندا یہ مفرد میں عمل کرتے ہیں. بل گل سمجھیے. تو ان میں سے 3 قسمیں جو ہیں وہ کس میں عمل کرتی ہیں؟ اور 2 مفرد میں. گل سمجھیے. ایشا بس.